قریب ہم پہنچ گئے ہیں. اب جب سارے پکڑے جائیں گے, تفتیش کمپلیٹ ہو جائے گی, پھر یہ چیزیں سامنے مکمل آئیں گی. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیڈ باڈی انہوں نے وہاں ٹرانسپورٹ کی ہے وہ اس کے لوڈر میں تو ضروری نہیں کی ہو سکتا ہے کسی اور گاڑی میں, جیسے انہوں نے پریس منگا کے ملزمان کو کسی اور جگہ وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا ہے, تو ڈیڈ باڈی کو انہوں نے اس میں نہیں کیا ہوگا, کسی اور میں کیا ہوگا, چھپا کے کیا ہوگا. اب جو ہماری جی بی اسکاؤٹ کی پوسٹ ہے یا دیگر جو بھی رستے میں کوئی اگر پکٹ ہے, تو وہ اگر ڈکی میں کوئی لاش رکھی ہے تو اس کو تو چیک نہیں کرتے ظاہر ہے. ہاں البتہ اگر وہ اوپن ہوتی تو وہ اس میں یقیناً سب کو پتہ تھا, وہ چیک ہوتی. لیکن میرا اپنا یہ اس میں خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ڈکی میں چھپا کے کسی جگہ پہ اس کو وہاں پہ ڈسپوز آف کیا ہوگا. اس کے اوپر انہوں نے یہ باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے, چو کا نقشہ ہے سی پی او کا. پھر انہوں نے یہ کہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوگی کیری ڈبہ, یہاں پہ کرولا کھڑی ہوگی, یہاں پہ یہ لوگ ہوں گے, یہاں پہ یہ لوگ ہوں گے. باقاعدہ انہوں نے نا اس کا ایک سمجھ لیں کہ جیسے ایک آپریشن کے لیے کوئی فورس جاتی ہے تو وہ ایک پلاننگ کرتی ہے نا آن پیپر, انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی ہے. پھر وہ ریپیئر کے اپ گریڈیشن میں کہہ رہا ہوں نا, سیف سٹی اپ گریڈ ہو رہا ہے. یہ اس وقت ہمارے پاس یہ فوٹیج نہیں تھی, تو میں آپ کو کیوں کہتا جی ہمارے پاس فوٹیج ہے. اس کے بعد یہی ہے کیونکہ وہ ہمارا آپ سے جو انٹریکشن ہوا وہ بڑی جلدی ہوا. ہم نے کہا کہ جو فیکٹس ہمارے پاس آئے ہیں کم از کم وہ تو ہم اپنے صحافی بھائیوں سے شیئر کر لیں تاکہ ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس نہ ہوں. نمبر ایک, یہ فوٹیج بعد میں آ گئی ہمارے پاس, جب بعد میں آئی ہے تو ہم نے آپ سے شیئر کر لی. ہم نے تو کوئی چیز آپ سے چھپائی نہیں ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلحہ فلاں جگہ سے ہوا, ڈیڈ باڈی فلاں جگہ سے ہوئی, کرائم جتنے آپ اگر کوئی کیس فائل دیکھ لیں پرانی, آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو دکھا دیں گے, وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ جی ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے ڈیڈ باڈی, ادھر سے اسلحہ, ادھر سے ملزمان. اب ملزمان جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں. اگر ملزمان فرض کریں مثال کے طور پہ وہ اسکردو یا گانچے سے ریکور ہوتے ہیں, تو پھر آپ مجھے کہیں گے جی ادھر سے کیوں ریکور ہوئے ہیں, ان کو ادھر سے دیکھیں نا. وہ ہم تو ان کے پیچھے جا رہے ہیں, وہ ہمیں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے جی ہم یہ چیزیں اندر ڈمپ کر رہے ہیں تو آپ ریکور کر لیں. یہ تو بڑا انڈرسٹینڈیبل چیز ہے نا, بڑی قابل فہم چیز ہے. تو جہاں جہاں سے ہمیں لیڈ ملتی ہے, جہاں جہاں سے کلو ملتا ہے, ہم جا کے ریکور کر رہے ہیں. آخری جو آپ نے کہا نا کہ جی ملزم پولیس کی کسٹڈی میں رہا, مجھے آپ بتا دیں, آپ سارے بڑے دانش مند لوگ بیٹھے ہیں, از اٹ پاسبل ان دس اسمال ایریا اینڈ ان دس کلوز سوسائٹی, ایک بڑی چھوٹی سی اور کلوز سوسائٹی ہے, اس میں پاسبل ہے کہ آپ ایک ملزم کو 2 دن رکھیں, اس کو تشدد کریں اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی پھینکیں اور پھر وہاں سے ریکور کریں؟ کامن سینس مانتی ہے اس چیز کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی ذمہ داری سے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک رومر ہے, ایک مس گائیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے, مس لیڈنگ یہ سارا پروپیگنڈا ہے. جو میں نے حقیقت ہے وہ آپ کو بتا دی ہے, اور میں اس پہ آج سے 10 سال بعد بھی آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی رتی بھر بھی جھوٹ یا کوئی کسی قسم کی امیزش شامل. تو اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا تو 3 منٹ اور کوئی 10 سیکنڈ بنتے ہیں ٹوٹل جو فائرنگ جب سٹارٹ ہوئی ہے اور جب فائرنگ ختم ہوئی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ڈبہ اور یہ گاڑی ہے نا, یہ پہلے سے ویٹ کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اچھی پلاننگ کی ہوئی تھی, ٹائمنگ انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے, اور ان کا جو طریقہ تھا ایک بالکل وہ گاڑی کی رائٹ سائڈ پہ تھا, ایک سامنے تھا, یعنی یہ ان کا اینگل تھا. ایک ادھر گاڑی کھڑی تھی کار, سامنے ڈبہ تھا. جو ہی قاضی صاحب کی گاڑی ادھر سے آئی ہے, انہوں نے رائٹ سائڈ سے فائرنگ کی ہے, تقریباً کوئی 15 فٹ کا فاصلہ بنتا ہے, اور جو سامنے والا تھا وہ تھوڑا سا فاصلہ تھا. تو دونوں سائڈوں سے اندھا دھند فائرنگ ہوئی ہے. اور جو وہاں سے خول ملے ہیں کوئی تقریباً سارے ملا کے, کوئی جو کار والی سائڈ ہے وہاں سے کوئی 97 تھے تقریباً, جو سامنے ملے سڑک پہ وہ 125 تھے. تو یہ 200 پلس جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں, اور اس میں سارے ویپن استعمال ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کے سامنے ویپن بھی پڑے ہوئے ہیں, یہ ان سے ریکوری ہوئی ہے. جب یہ گاڑیاں وہاں سے گئی ہیں تو یہ گاڑیاں جو ہے نا رستے میں, پھر پہلے جو ہے ڈبہ جو ہے وہ رکا ہے, وہاں وہ آگے چل نہیں سکی گاڑی کیونکہ اس کا ٹائر کو بسٹ ہو گیا, رم پہ چلاتے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے گاڑی چھینی ہے, جو آپ نے اکثر سب نے دیکھا ہے کہ جو وہ لوڈر ہے ریڈ کلر کی. اس کا جو لڑکا تھا جو اس کا اونر تھا, اس نے FIR بھی کرائی ہے کہ جی میرے سے انہوں نے گاڑی چھینی ہے. تو وہ ایک رابری کی جو FIR ہوتی ہے وہ بھی ان کے خلاف ہوئی ہے. اس کے بعد وہ گاڑی لے کے چلے گئے ہیں. آگے جو 2D ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے, وہ بھی وہاں بند ہو گئی ہے. جو 2D میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا زخمی, اس کو انہوں نے شفٹ کیا ہے گاڑی میں, لوڈر میں. لوڈر میں اگر آپ دیکھیں جو کلپس سامنے آتے ہیں ان کے جو فوٹیج آتی ہے, تو اس میں وہ 2-3 جو ہے نا وہ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک جو ملزم ہے نا وہ لیٹا ہوا ہے. جو لیٹا ہوا تھا وہ ہمیں یہ لگتا ہے پروبیبلٹی میں کہ جس کی کل رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, جس کی ڈیتھ پتہ نہیں اس کی کب ہوئی ہے, لیکن ڈیڈ باڈی اس کی کل ہمیں وہاں سے ملی ہے, سلطان آباد جو دانش اسکول کے قریب سڑک کے اوپر سے. اس طریقے سے اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں نا کلیئرٹی آ جائے, پکچر کلیئر ہو جائے کہ یہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ فیبریکیشن نہیں ہے. یہ 100% الحمدللہ 100% جو ہے نا یہ فیکٹس ہیں.
اور وہ فیکٹس یہ ہیں کہ جو گاڑی ہے یہ 2D کرولا جو آج بھی ہمارے قبضے میں ہے، اس کو جب اس کے اندر سے کارڈ ہمیں ملا تھا، اس کارڈ کے اوپر ایک نام لکھا ہوا تھا، اس نام کو جب ہم نے ٹریس کیا، اس کو لے کے آئے، اس نے کہا جی میں نے 5 ماہ پہلے یہ گاڑی فلاں بندے کو بیچی ہے۔ اس بندے کو جب لائے تو اس نے کہا جی یہ میں نے خریدی 5 ماہ پہلے، میرے پاس رہی ہے، اور یہ رات کو 3 بجے، یعنی وقوع جو ہے نا 5 اکتوبر کو ہوتا ہے، یہ 4 اکتوبر کی رات کو 5 بجے، مطلب کہ 5 اکتوبر ہی ہو گئی، 3 بجے، سوری 3 بجے یہ جو ہے نا میرے سے انعام جو ہے وہ لے گیا ہے۔ اب انعام جو ہے اسی کی ہمیں کل ڈیڈ باڈی ملی ہے، جو کہ گاڑی اس بندے سے لے کے گیا تھا صبح 3 بجے 5 تاریخ کو۔ تو یہ سارے جو ہے نا فیکٹس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر 100% فیکٹس ہیں، حقائق پہ مبنی ہے۔ کوئی اگر کسی کے ذہن میں شک ہے، آپ کی وساطت سے وہ تمام معاشرے کو، تمام قوم کو، تمام یہاں جو عوام ہے اس کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، انٹیلیجنسیز ہیں، آرمی ہے، سب کی مشترکہ کاوشوں سے پچھلے 4 دن کی دن رات کوشش سے یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح پھر جو ہم نے باقی جو یہ زخمی کا اگر علاج ہو جاتا ہے، یہ جوان لڑکا تھا، یہ جو ملزم فوت ہو گیا، تو ہو سکتا ہے یہ بچ جاتا، کیونکہ اس کو ایک گولی جو لگی ہوئی ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ابڈومن کے پاس ہے لگی ہوئی، لیکن وہ ملزموں نے یہ بہتر سمجھا کہ اگر اس کو ہم ہاسپٹل لے گئے تو ہم پکڑے جائیں گے، انہوں نے اس کا علاج نہیں کرایا۔ اگر اس کا علاج کرا لیتے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بچ جاتا۔ کوئی اس کو زیادہ فائر ایک ہی لگا تھا، اس کی جو انٹرنل بلیڈنگ ہیمریج ہوا ہے اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے موسٹ پرابلی۔ باقی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے جب آئے گی تو اس میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر جو جس ڈاکٹر کو بلایا گیا ان کے علاج کے لیے، وہ ڈاکٹر بھی ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا، اس نے سارا بتا دیا۔ جس بندے نے بلایا ڈاکٹر کو، جو بندہ ان ملزموں کو، ایکچوئل ملزموں کو جو ماسک سے ان کو لے کے آیا اس کے سامنے، وہ بندہ بھی جو ہے وہ شامل تفتیش ہے، پولیس کی حراست میں ہے۔ اس بندے نے پھر آگے ان کو کوئی اور گاڑی منگا کے، ایک پریس گاڑی ہے جو تیسری گاڑی اس میں، بلکہ چوتھی گاڑی جو اس میں استعمال ہوئی ہے، وہ اس نے کہا جی میں نے پریس گاڑی جو ہے فلاں بندے سے لی ہے۔ جب اس بندے کو لیا، اس نے کہا جی میں نے گاڑی ضرور دی ہے، یہ میری ہی گاڑی ہے، لیکن میں نے ڈرائیو نہیں کی، میرے سے فلاں بندہ جو ہے وہ لے گیا تھا رینٹ پہ، تو اس بندے نے آگے جو بھی کیا ہے وہ ٹرانسپورٹ اس نے کیا۔ تو یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑا، اس جو بھی آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں نا انفارمیشن جو سیکرٹری صاحب نے کی ہے ہوم نے، اس کے پیچھے 4 دنوں کی دن رات کی محنت شامل ہے۔ آپ یقین کریں ہماری جو ٹیم ہے یہ، اس میں ایس پی، ہمارے ایس پی صاحب جو ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ان کی کاوشوں کو اگر میں نہ ان کی تعریف کروں تو وہ زیادتی ہوگی۔ ہمارے اے ایس پی صاحب بیٹھے ہیں غلام رسول، یہ پوری ٹیم جو ہے یہ ساری رات جاگ رہے ہیں، انہوں نے نیند نہیں پوری کی۔ ان کو میں نے 2 بجے فون کیا تو انہوں نے پک کیا ہے، صبح 6 بجے بھی انہوں نے بتایا جی ہم فلاں ریڈ سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اور یہ سارا جو ہے کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جی بی جو کہ ایک بڑا حساس خطہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اسٹریٹجیکلی ایک بڑی امپورٹنٹ لوکیشن پہ ہے۔ یہ ہمارا جو ہے واٹر ریزروائر ہے، پورے پاکستان کو یہاں سے پانی مہیا ہوتا ہے انڈس ریور کی صورت میں۔ تو اس کی جو یہاں کا جو امن ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں،